فاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو سے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم لقد رأى من آيات ربه الكبرى صلوات برحمة. حضرات، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اور ایسی مومنہ جس کا تعلق ایک عظیم علمی گھرانے سے تھا، اور چونکہ خوش قسمتی سے اسی علمی گھرانے میں ہم لوگ پروان چڑھے ہیں، لہذا ہم ان کے خوبیوں سے اور ان کے حسن عمل سے اچھی طرح واقف ہیں اور متاثر بھی ہیں. تشریف لائیں، آگے آ جائیں. بہرحال انسان چلا جاتا ہے، اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے، شخص مرتا ہے، شخصیت نہیں مرتی ہے. انتہائی مومنہ، عابدہ، زاہدہ، باکردار، مہمان نواز و بہترین عزادار، ساری خوبیوں کی وہ مالک تھیں. اور ظاہر ہے کہ یہ سلیقہ اس وقت تک کسی عورت کو نصیب نہیں ہو سکتا جب تک وہ عورت در زہرا سے نہ جڑ جائے. یہ اسی نسبت کا فیض تھا کہ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن جگہ جگہ ان کی خوبیوں کے تذکرے ہو رہے ہیں. چونکہ وقت کم ہے، ورنہ میں تھوڑی دیر اس پہ بھی بولتا، اور تنگی وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ مجلس اپنے وقت پر تمام ہو جائے. میں نے اس مجلس کا لحاظ رکھتے ہوئے اور تقاضے کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے سورہ والنجم کی ایک چھوٹی سی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. دیکھیے، یہ قرآن ہے. قرآن ایک آسمانی اور الہامی کتاب ہے. پورے قرآن میں کہیں قرآن کے رٹنے کا حکم نہیں ہے، لیکن قرآن کے سمجھنے کا جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے. افلا تتفکرون، تم قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تتدبرون، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، تم قرآن میں عقل سے کیوں نہیں کام لیتے؟ کیونکہ قرآن کیا ہے؟ ایک دستور العمل ہے، قانون الہی کی کتاب ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ لہذا ضرورت ہے کہ ہم قرآن میں غور و خوض کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن ہر کس و ناکس کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ آپ کو بیٹھ کے قرآن سمجھا دے.
اسی لیے اللہ نے قرآن کو کبھی لاوارث نہیں چھوڑا، ہر دور ہر صدی میں کوئی نہ کوئی وارث قرآن ضرور رہا ہے۔ لہذا قرآن سمجھا دینا سب کے بس کی بات نہیں ہے، سمجھانے والوں کی کمی نہیں ہے۔ ٹی وی چینل کھولیے تو جسے دیکھیے وہ قرآن ہی سمجھا رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ خود بھی سمجھ گئے جو دوسروں کو سمجھانے بیٹھ گئے۔ صلوات پڑھے محمد قرآن سمجھانے کا حق صرف وہی لوگ رکھتے ہیں جنہیں اللہ نے وارث قرآن بنا کے دنیا میں بھیجا، جن کو علم قرآن دیا گیا ہے۔ تو اب اس میں بولنے کے لیے خاصا ٹائم لگ جائے گا، چونکہ ماشاءاللہ مجمع سمجھداروں کا آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ میں کہاں بول رہا ہوں اور کدھر آپ کے اذہان عالیہ کو مبذول کرا رہا ہوں۔ حامل قرآن ہونا اور ہے اور وارث قرآن ہونا اور ہے۔ حامل قرآن سورہ جمعہ کی آیت ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں سورہ جمعہ تو آپ کو ازبر یاد ہے، جس میں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ دیکھیں الفاظ دیکھیں، حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ توجہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے کتاب توریت اٹھا لی، اسے ڈھوئے پھر رہے ہیں، ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس کی پیٹھ پر بوجھ لاد دیا جائے، اور آپ سناٹے میں ہیں۔ آپ بتائیے، میں کہوں گا پروردگار یہ جیسے بھی صحیح، کتاب توریت بھی تو تیری کتاب ہے، اسے ڈھوئے پھر رہے ہیں، اس کا بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں، تو ایک ایسے جانور سے تشبیہ دے رہا ہے جس کا نام آتے ہی لبوں پر ہنسی آ جاتی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ یہ اللہ کے زبان کا، ان کی مثال اس گدھے جیسی جس کی پیٹھ پہ بوجھ لاد دیا جائے۔ تو معبود ان کی ایسی کیا خطا ان سے ہو گئی کہ تیری کتاب بھی لیے پھر رہے اور تو انہیں تشبیہ بھی گدھوں سے دے رہا ہے۔ کہ ان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ انہوں نے کتاب لے لی، وارث کتاب کو چھوڑ دیا۔ صلوات پڑھا محمد علیہ۔ کتاب کی ضرورت کو وارث کتاب کہتے ہیں، لہٰذا جسے قرآن صحیح معنی میں سمجھنا ہے اسے چاہیے کہ وہ رجوع کرے ان کی طرف جنہیں اللہ نے وارث قرآن بنا کے بھیجا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم غیر نہ تو خیر سے تفسیریں نہیں لیتے، ہم تفسیر لیتے ہیں توجہ نہ، تفسیر اہل بیت جو ہے اسی سے ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تفسیریں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اور اس میں بھی ایک بات نکل کے آ رہی ہے سامنے، تفسیر کی ضرورت کیا پڑی؟ کہ صاحب وہ خالی قرآن کو قرآن سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو میں نے اچھا، قرآن کو قرآن سے نہیں سمجھ سکتے، اس لیے تفسیر لکھی گئی کہ ہاں بغیر تفسیر کے قرآن صحیح طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ بڑا سناٹا ہے، اور ذرا صاحب میرا ساتھ دیجئے گا تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں پیش کر سکوں۔ چلیے، تفسیر ادھر بھی ادھر بھی ہے، یہ اپنے اپنے ذوق انتخاب کی بات ہے کہ تو کوئی اصحاب سے تفسیر لیتا ہے، کوئی اہل بیت سے تفسیر لیتا ہے، لیکن قرآن سمجھنے میں دونوں اپنے کو تفسیر کا محتاج سمجھتے ہیں۔ تو اب تو تسلیم کر لیجئے کہ قرآن کافی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ قرآن کافی نہیں ہے، بغیر تفسیر کے آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کہیں سے بھی تفسیر لیں، ہم آل محمد کے چاہنے والے ہم اسی تفسیر کو صحیح تفسیر مانتے ہیں جو ہمیں اہل بیت سے ملی ہے۔ تھوڑی سی دعوت فکر، چھوٹی سی آیت، بڑا سا مطلب، چونکہ ایک مومنہ کی اصحال سواق مجلس ہے، اور ابھی آپ شہزادی کے حوالے سے مرثیہ سن رہے تھے، بہترین مرثیہ خواں بھی ہیں ہمارے کاشف کترولی صاحب، بہترین نوحہ خواں بھی ہیں۔ نوحہ خوانی کے اعتبار سے ان کو زیادہ لوگ جانتے ہیں، سوسخانی کے اعتبار سے کم جانتے ہیں۔ اللہ نے ان کو دونوں فن میں کمال عطا کیا ہے، تو انشاءاللہ وہاں تک میں لاتا ہوں آپ کو۔ سورہ النجم کی آیت ہے، اور میں لکھنؤ کی سرزمین پڑھ رہا ہوں۔ میری سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ میرے استاد محترم یہاں تشریف فرما ہے جن سے ہم نے بولنا سیکھا ہے، اور ہمارے وہ افراد، وہ ہمدرد اور مخلصین بھی موجود ہیں جنہیں میں دیکھ رہا ہوں، جن کو میں اپنا مربی کہہ سکتا ہوں، اور ماشاءاللہ سب عاشقان اہل بیت کا مجمع ہے۔ مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اور زیادہ چیخ پکار بھی نہیں کرتا ہوں، مجھے اپنی طبیعت نہیں خراب کرنی ہے۔ مین مقصد ہے کہ جو میرا ما فی الضمیر ہے وہ آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل ہو جائے۔
اور دلیلوں سے بات پہنچے، اس لیے کہ ہم اپنی بات بم پٹاخوں سے نہیں منواتے، آتم گھاتی حملوں سے نہیں منواتے، دہشت گردی سے نہیں منواتے، ہم دلیل والے لوگ ہیں، ہم اپنی بات دلیلوں سے منواتے ہیں، اور دلیل کو ہلکے میں نہ لیجئے گا، دلیل بھی ایک ایسی طاقت کا نام ہے جس کے سامنے مخالف کو ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، ایک حیدری صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ چھوٹی سی آیت ہے، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ کیونکہ ماشاءاللہ خوش قسمتی ہے، تمام علماء کرام بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے زیادہ لطف آئے گا اس وقت بولنے میں، جیسے میری عادت ہے بولنے کی، میں نے اپنی عادت بنائی ہے ایسی، کیونکہ بہرحال اس پر سے کچھ نکل کے آتا ہے۔ اگر میں اپنی لفظیں بولے چلا جاؤں تو وہ میری لفاظی ہوگی، اور جو قرآن کی آیت بولنے میں اثر مرتب ہوگا وہ میری بات سے نہیں ہوگا، جو معصومین کے احوال دہرانے میں تاثیر مرتب ہوگی وہ میری لفظوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ میرے عقیدت کے الفاظ ہوں گے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے عنوان ابھی اٹھایا ہے، عنوان آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، شب معراج میرے حبیب نے آیت کبریٰ دیکھی۔ کیا مسلمانوں کا فرض نہیں کہ وہ تلاش کریں کہ بھئی یہاں آیت کبریٰ سے مراد کیا ہے؟ ایسے نہیں ہوگی مجلس، ٹھیک ہے میں لکھنؤ میں کم آتا ہوں، لیکن ایسا نہیں کہ میں لکھنؤ کا مزاج نہیں جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں، ماشاءاللہ مرکز تشیع ہے یہ سرزمین۔ آپ دیکھیں کہ کتنی شاندار آیت ہے، اور قرآن وارث قرآن سے سمجھیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا۔ آیت نے تو کہہ دیا لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، من کو بولتے ہیں تبعیضیہ۔ اب یہ سب مدرسوں کے بانٹنے والا مال ہے جو باہر لوگ نہیں لاتے ہیں کہ مجلس چلے گی نہیں، حالانکہ چلتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمت مردہ مدد خدا، اس میں ہے من تبعیضیہ، تبعیضیہ نے جو بعض پر دلالت کرتی ہے، یہ وہ والی من ہے۔ لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اس کی آیتوں کو کوئی شمار تو کر نہیں سکتا۔ اب یہاں دیکھیے من تبعیضیہ ہے، شب معراج میرے حبیب نے میری آیات میں سے آیت کبریٰ دیکھی۔ میں جانتا ہوں کہ سناٹا رہے گا، آیت کبریٰ دیکھی۔ اب میں دوسری آیت کا سہارا لوں گا تب آپ سمجھیں گے آیت کبریٰ یعنی کیا۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ معراج لے کے بیٹھ گئے، میں معراج پڑھنے نہیں بیٹھا ہوں، معراج میں سے کچھ نکال کے میں دینا چاہتا ہوں۔ معراج کا تذکرہ سورہ النجم میں بھی ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جو آیت ہے، آگے تشریف لیں تو آگے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ جو ہے معراج کا تذکرہ جو کر رہا ہے اس کی ابتدا ہی سبحان سے ہو رہی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، من بھی آ گیا اور آیات بھی۔ ایسے نہیں ہوگی مجلس، نہیں تو آج سے عادی بنائیے کہ یہ والی بھی سنا کریں گے۔ یہاں دیکھیے من بھی ہے اور آیات بھی ہے، اور آیت کی ابتدا میں اللہ کہہ رہا سبحان، یہ سفر معراج پیغمبر کیوں درپیش ہوا؟ پیغمبر کو آیت کبریٰ لینے جانا ہے، وہ دیکھنے جانا ہے یا لینے جانا جو بھی آپ کہیں، تو وہ یہ سفر پھر اتنا مقدس قرار پایا کہ اللہ نے آیت کے ابتدا میں ہی کہہ دیا سبحان الذی۔ آپ تو ابھی سبحان بول نہیں رہے کیونکہ ایسا کوئی نقطہ ابھی نہیں آیا ہے، لیکن آپ کا مزاج ہے کہ جب کوئی اچھا نقطہ آتا ہے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو ایک ہے ہمارا سبحان اللہ کہنا اور خود اللہ کا سبحان کہنا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
ایک تو ہم اب یہ جو سفر معراج پیغمبر ہے، اس کے تقدس کی، اس کے مقدس ہونے کی پہلی دلیل کہ ابتدا سبحان سے پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات۔ مبدأ سفر کیا ہے، منتہا سفر کیا ہے، سب آپ کو معلوم ہے۔ مبدأ سفر مسجد الحرام، منتہا سفر مسجد اقصی، اور مقصد سفر کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ یہ اس لیے میں نے اپنے حبیب کو لایا تاکہ اپنی آیتوں میں سے بعض آیتیں دکھا دوں۔ وہاں بھی من ہے، یہاں بھی من ہے، وہاں بھی آیات ہے، یہاں بھی آیات ہے۔ میں نے دوسری آیت کا سہارا اس لیے لیا کہ قرآن کا ایک بہترین معجزہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک آیت سے آپ کی تشفی نہیں ہو رہی ہے تو دوسری آیت فوراً سہارے کو آگے بڑھ جاتی ہے۔ اب میں سمجھ گیا، مجھے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اب اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ وہ آیت کبریٰ کیا ہے میں لفظیں بولوں گا، بولنا میرا کام ہے، اسے سنبھال لینا آپ کا کام ہے۔ علماء کے لیے مجلس پڑھتا نہیں ہوں، مجلس عوام کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس لیے علماء مجھ سے بہتر علم رکھتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور اس لیے بھی یہ سب کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں تذکر کا، آپ کے علم میں اضافے کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں، تذکر کے لیے بول رہا ہوں۔ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، مومنین کو یاد دلاتے رہو، اس لیے کہ یاد دلانا انہیں نفع پہنچاتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ اٹھیں گے تو نفع محسوس کریں گے کہ ہمیں مجلس میں کیا ملا اور کیسے آپ کو بلواؤں۔ دیکھیے ایک جملہ میں برابر کہتا ہوں، چونکہ میرا یہاں بہت کم آنا جانا ہے اس لیے آپ اتنے آشنا بھی نہیں ہیں، کہ ہر مجلس میں دو طرح کے تبرک بٹتے ہیں۔ ایک تبرک گیٹ پہ بٹتا ہے، ایک تبرک فرش پہ بٹتا ہے۔ وہ گیٹ والا تو کوئی بھی لے جاتا ہے، لیکن یہاں والا تبرک سب کو نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ اس کے لینے کے لیے ظرف میں صلاحیت چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ خوش نصیب ہے یہاں والا تبرک آپ کے لیے۔ اب میں یہ دوسری آیت پہ پڑھ دی ہے ضرورتاً، اس سے میں کچھ جملے دیتا ہوں، آیت کبریٰ تک پہنچنے کی کوشش کیجیے گا۔ دیکھیں جو ہمیں کورس میں ہمارے بزرگوں نے پڑھایا ہے، تو کبھی کبھی موقع آ جاتا ہے زندگی میں جو سبق دوبارہ سنانا پڑتا ہے، تو میں اپنا سبق جو وہاں پڑھا ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں، اپنے استاد کے سامنے سنا رہا ہوں۔ ایک چیز ہے صفت اور ایک چیز ہے موصوف۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی سب درس یاد آ جائے گا، مدرسے کی باؤنڈری میں گھوم جائیں گے۔ صفت اور موصوف میں 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں کی مطابقت ضروری ہے۔ اب یہ گرامر ہے، ڈر کے مارے لوگ ممبر سے سب نہیں بیان کرتے کہ مجلس چلے گی نہیں، تو مجھے تو جب فکر ہو کہ چلے گی نہیں جب میں اپنی چلانے آیا ہوں۔ مجھے ممبر پہ اپنی نہیں چلانی ہے، جس کا ممبر ہے اس کی چلانی ہے۔ 10 چیزوں صفت اور موصوف کے درمیان 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے۔ یا دونوں معرفہ ہوں، یا دونوں نکرہ ہوں، یا دونوں مفرد ہوں، یا دونوں تثنیہ ہوں، یا دونوں جمع ہوں، یا دونوں پہ زیر کے نیچے زیر ہو، دونوں پہ پیش ہو، دونوں پہ زبر ہو۔ یہ ایک بحث ہے جہاں اتنی ساری چیزیں جوڑا دیں، وہاں یہ بھی سن لیجئے کہ دونوں مؤنث ہوں یا دونوں مذکر ہوں۔ یعنی اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث آئے گی، اور موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی اس کی مذکر آئے گی۔ اتنی دیر سے میں کبریٰ کبریٰ بول رہا ہوں، لیکن آپ تو اکبر اکبر سننے کے عادی ہے نا۔ کیا کہا میں نے؟ ارے بھائی بس اتنا سا فرق ہے دونوں میں، جو اکبر کے معنی ہے وہی کبریٰ کے معنی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک مرد کے لیے بولا جاتا ہے، ایک عورت کے لیے بولا جاتا ہے۔ توجہ ہے نا، اکبر مذکر کے لیے بولا جاتا ہے،
توجہ ہے نا. اور اب اسی کو مؤنث میں لے جائیں تو اکبر ہوتا ہے کبرا. شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں. مذکر ہو تو اکبر، مؤنث ہو تو کبرا. غور کر رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی اگر مذکر ہو تو اصغر، مؤنث ہو تو صغرا. آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. کیا کہا میں نے؟ میرے حبیب نے شب معراج آیت کبرا دیکھی. اس کا مطلب یہ ہے چونکہ آیت مؤنث جو ہے، مؤنث ہے یعنی موصوف جو ہے مؤنث ہے، اس کی صفت بھی آئی تو مؤنث آئی. اکبر نہیں کہا گیا، کبرا کہا گیا. کیا کہا؟ شاید زیادہ گاڑی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ذہن بالکل قریب ہو جائے گا. اب دو آیتیں ایک ساتھ لے کے چل رہا ہوں کہیں میں ہی نہ پھنس جاؤں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی راتوں رات. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اور جا کاہے کے لیے رہے ہیں؟ آیت کبرا کے لیے جا رہے ہیں نا. تو میں کہوں گا کیا یہ سفر معراج پیغمبر دن میں نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ سفر معراج پیغمبر اللہ قادر مطلق ہے، جسے چاہے دن میں بلائے جسے چاہے رات میں بلائے. یہ دن میں کیوں بلایا؟ رات کا اہتمام کیوں؟ کہا اے غافل، تجھے آیت کبرا کا عرفان نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس آیت کبرا کا اندھیری رات سے کتنا گہرا تعلق ہے. کیا کہا میں نے؟ آپ توجہ دیں. وہ آیت کبرا جو ہے وہ اس کا معاملہ ہے، اس کو لے کے جانا ہے تو رات میں آنا. ابھی نہیں پہنچی بات، پیچھے والے ریسٹ لے رہے ہیں. میرے حبیب رات میں آنا، دن کے اجالے میں نہ جانا. یہ اس آیت کبرا کی عظمت و شان کے خلاف ہے کہ دن کے اجالے میں بھیجا جائے. رات میں آنا اور اجالی رات میں نہ آنا. اب شب معراج کون سی تاریخ میں ہے؟ 27 کی شب میں ہے، جو اندھیری رات ہے، اجالی رات نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کیا اہتمام ہے؟ توجہ دیں آپ. تھوڑا متوجہ ہوئے آپ، لیکن ممبر خیانت نہیں کروں گا، تفسیر بالرائے نہیں. چھٹے امام کی حدیث بھی ہے، جو تفسیر بالرائے کرے گا انہیں مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا. اب ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے کیف اٹھائیے اور بس میں لفظیں دوں گا، اس سے آپ سمجھ جائیں معنی امراد پہ انشاءاللہ دلالت ہو جائے گی. اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تو کوئی یہی ایک آیت تھوڑی، بہت ساری آیتیں. اب اسی سورہ والنجم میں اللہ کہہ رہا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. شب معراج مجھے وہ جو اپنے بندے پہ وحی کرنی تھی کر دی. آپ کی سمجھ میں آیا وہ جو کیا ہے؟ ارے اردو میں تو بولتے ہیں 100 آدمی کے بیچ میں اگر ایک ہی آدمی ذاب کرے ارے بھائی وہ جو، تو بس وہ سمجھے گا جو بول رہا ہے یا وہ سمجھے گا جس سے خطاب ہے. پورا مجمع منہ دیکھے گا وہ جو. اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی راز ہے. کیا کہا میں نے؟ اس میں کوئی راز بنا ہے جو مسلط خداوندی کے خلاف ہے کہ اسے ابھی اوپن کیا جائے، کھولا جائے. توجہ دیں آپ. وہ جو، اب جب تک چپ رہے گا یہی بولوں گا. شب معراج وہ جو. آپ کہیں گے وہ جو پہ کیوں زور دے رہے ہیں؟ ارے جو ہمیں کورس میں پڑھایا گیا وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. یہ ماں کبھی استفہامیہ ہوتا ہے، کبھی جو ہے نافیہ ہوتا ہے، بہت ساری قسمیں اس کی. اور ایک ماں ہوتا ہے مائے موصولہ. مائے موصولہ کا مطلب کیا ہے؟ جو الذی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مائے موصولہ الذی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. مجھے شب معراج وہ جو وحی کرنی تھی اپنے بندے پہ کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ سمجھے نہ میں سمجھا
نہ اس دور کے لوگ سمجھے نہ فرشتے سمجھے، کسی کا کچھ پتہ نہیں وہ جو میں کیا ہے۔ یا اللہ یہ وہ جو کا کیا مطلب؟ ہم سب قرآن کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ سب سمجھ میں آ جائے گا، وقت کا انتظار کرو۔ ہم نے ماں کہہ کے وہ جو کہہ دیا، وہ جو کچھ ہے راز اسی ماں میں پوشیدہ ہے۔ کیا کہا میں نے؟ اسی ماں میں پوشیدہ ہے۔ جب تک اس ماں یعنی انہیں گلنا والی ماں نہیں، میم الف زبر ماں، جب تک یہ ماں نہ سمجھو گے کچھ پلے نہیں پڑے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یا اللہ ہم تو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پردہ شب کی بات ہے، ابھی بتانے والی بات ہوتی تو میں اوپن کر کے کھول کے بتا دیتا، ابھی یہ بات سیغہ راز میں رہے گی۔ یا اللہ بات کب کھلے گی؟ کہ اس رات کا راز کھلے گا، لیکن تھوڑا انتظار کرو، یہ راز پردہ شب میں نہیں کھلے میدان میں کھلے گا۔ یہ راز کھلے میدان میں معراج کی رات کا راز ہے۔ اور غدیر کے دن، اب مہینہ بھی لگ گیا ماشاءاللہ، چاند ہو گیا ہے، یہ راز کھلے گا، غدیر کے کھلے میدان میں کھلے گا۔ اب اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ شب معراج میں نے اپنے بندے سے کہا کیا، وہ وہی کیا کی، تو ایک ماہ کا اور انتظار کرو، ایک ماہ کا اور انتظار کرو۔ جب غدیر کا میدان ہوگا تو ایک ماہ اور نازل ہوگا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے حبیب پہنچا دیجئے اس حکم کو، وہ جو آپ پہ نازل ہو چکا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وہ جو آپ پر نازل ہو چکا، اب اسے پہنچائیے۔ اور اس کا پہنچانا اب اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، میں نے دعوت فکر دی ہے، قرآن سمجھنے کی چیز ہے، رٹنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ایسا نہیں کہا تو اب کہا کی بات نہیں ہے، اگر ایسا نہیں کیا کیا ہو تو جو ہے نا، تو آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ ایسا نہیں کیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر کے میدان میں صرف کچھ کہنا نہیں ہے، کچھ کرنا بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر، کر کے بھی دکھانا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے سب ماشاءاللہ، ارباب ولایت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ولایت بہت عظیم عقیدہ ہے یہ۔ اب آپ دیکھیں میں دو لفظیں بولتا ہوں پھر وہیں پہ آ جاؤں گا میں۔ یہ ولایت ہے جس کا پہنچانا کتنا ضروری تھا پیغمبر کے لیے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو رسالت کا کوئی کام تم نے انجام نہیں دیا۔ اور پہنچاؤ پیغام کو، ڈٹ کے پہنچاؤ۔ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہہ دیا جملہ، اس کے آگے کا کوئی حصہ جس کے پس منظر میں کہا، ہٹ کے پہنچاؤ۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں شریروں کے شر سے بچائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر کے میدان میں سارے شریف لوگ نہیں تھے، کچھ شریر میں تھے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر، پہنچاؤ۔ چاند ہو چکا ہے، اس لیے آپ متوجہ ہوگے تو ایک جملہ دے دوں میں، اس کی اہمیت کو سمجھیے، عقیدہ ولایت کی اہمیت سمجھیے۔ نبی سے کہا جا رہا، اس میں استخارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آرڈر از آرڈر، پہنچا دیں۔ اگر ایسا نہیں کیا، کیا تیور ہیں آیت کے، یاد رکھیے آپ نے رسالت، ساری رسالت کے کارناموں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ سوچئے کتنا اہم ہے یہ اعلان، اور وہ چاند ہو چکا ہے تو ایک جملہ کہوں گا، جب تک یہ اعلان ولایت علی نہ ہوا اس وقت تک اسلام کو تکمیل کی سند نہیں ملی، رضایت کی سند بھی نہیں ملی۔ اب دوسری آیت سامنے آ رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اب آیت اتری ہے، برسا برس سے پیغمبر خدمت کر رہے ہیں، ابھی تک اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا، لیکن جب آئے بلغ پہ عمل ہو گیا، علی کی ولایت و خلافت کا اعلان ہو گیا، تو آئے اکمال نازل ہوئی۔ آج کے دن، اس آیت کو بھی دیکھ لیں کس شان کی آیت ہے، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ کیسے سکوت توڑوں؟ ایک آیت، الیوم تو سمجھ رہے ہیں نا، الیوم بھائی انگلش میں کہیے تو ڈے، اردو میں کہیے دن، فارسی میں روز، عربی میں الیوم۔ اب یوم کوئی بھی دن، لیکن جب کوئی خاص دن ہوتا ہے تو اس پر الف لام آ جاتا ہے، الیوم۔ اس کا مطلب یہ دن عام نہیں ہے، کہاں ہیں آپ؟ یہ کوئی خاص دن ہے، اور اگر انہوں یہ بولیں گے، یہ بولیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے دن کا بھی تذکرہ کیا اور دین کا بھی ذکر کیا۔ اب جب تک چپ رہیں گے ہی بولوں گا۔ ایک ہی آئے اکمال میں دن کا بھی تذکرہ اور دین کا بھی تذکرہ، دن کا بھی تذکرہ اور دین کا بھی تذکرہ۔ یا اللہ بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ کان کھول کے سن لو، جسے یہ دن یاد رہے گا اسے دین یاد رہے گا، تو یہ دن بھول جائے گا وہ دین بھول جائے گا۔ صلوات رہے محمد علیہ محمد۔ اب آپ دیکھ رہے، اب عقیدہ ولایت کو مولا علی تک محدود نہ رکھیے گا، اس لیے یہ ایک تسلسل ہے جو قیامت تک قائم رہے گا۔ لفظیں تو میں دے رہا ہوں، تسلسل ہے۔ علی کے بعد حسن ہوں گے، حسن کے بعد حسین ہوں گے، امام سجاد، امام محمد باقر علیہ السلام، یہ سب پورا ایک سلسلہ رہے گا، یہ ولایت چلے گی۔ اور اس کی اہمیت یوں بھی سمجھ لیجئے کہ نماز، مجھے حیرت ہوتی ہے لوگ کیسے چھوڑ دیتے نماز۔ بہرحال ایک بہت اہم فریضہ ہے، عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت ہے نماز، جس کے لیے کہا گیا ہے، حدیثوں میں ہے کہ ان قبلت قبل ما سواہا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا۔ اگر نماز قبول ہوگی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اگر یہ نماز رد ہو گئی، یہ ان کے لیے جو پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں ان کے لیے ہے کہ اگر پڑھیے جبھی تو سوال ہوگا کہ قبول یا نا قبول، تو اگر یہ قبول ہوئی سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اگر یہ رد ہو گئی تو سارے اعمال پہ پانی پھر جائے گا، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب عقیدہ ولایت کو پہچانیے، سارے اعمال کا انحصار ہے نماز پر۔ اگر نماز قبول ہوگی تو اعمال قبول ہوں گے، ورنہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو اب اس باریک نکتے بھی سمجھنا ضروری ہے، توجہ دیجئے گا کہ اگر نماز قبول نہیں ہے، توجہ ہے نا، تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور دل میں اگر عقیدہ ولایت نہیں تو ساری نمازیں بیکار ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھئے یہ تو تقریر ہے، یہ تو ایک دھارا ہوتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا انسان بولتے بولتے، لیکن میں جہاں تک آپ کو لایا تھا وہی لا رہا ہوں۔ اب معنوی اعتبار سے دیکھیں تو اس آیت کبریٰ کا نام ہے ولایت، اور اگر اسی ولایت کو مجسم دیکھنا چاہیں تو کہیں علی نظر آئیں گے، کبھی فاطمہ نظر آئیں گے۔ اتنا سناٹا، دعویٰ ہے تو دلیل دوں گا، میں نے فاطمہ کہہ دیا، آپ سناٹے میں آ گئے۔ اگر علی ولی ہیں تو فاطمہ زہرا ولیہ ہیں، اگر فاطمہ زہرا ولیہ نہ ہوتی تو کبھی نبی یہ نہ کہتے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ اور جب دونوں کا نبی نے ایک دوسرے کا کفو ہمسر قرار دے دیا تو جیسا پاور علی کو حاصل ہوگا ویسا ہی پاور فاطمہ زہرا کو بھی حاصل ہوگا۔ بولنے کو تو خاصا اس پہ بھی بول سکتا ہوں، بس صرف نمونہ
اگر علی، توجہ دیجئے گا، پورے قرآن کو ایک نقطے میں سمیٹ سکتے ہیں تو فاطمہ نبوت و امامت و سردار ملک کو اپنی چادر میں سمیٹ سکتی ہے۔ اگر علی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو فاطمہ دلہن کو زندہ کر سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ولایت ایسی چیز ہے میرے دوستو عزیزو، اب آپ دیکھیں کیا عظمت اس بی بی کی ہے۔ میں جلدی سے پیغمبر اسلام بلایا گیا، دیکھیے کوئی امانت تو دوسروں سے بھیج دی جاتی ہے، لیکن کچھ امانتیں ایسی عظیم اور قیمتی ہوتی ہیں جو دوسروں کے ہاتھوں بھیجی نہیں جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے آ کے لے جائیے۔ اللہ نے ہر آیت بھیج دی بھائی، ہر آیت بھیج دی، ہر سورہ بھیج دیا، جبریل یہ آیت لے جاؤ، وہ آیت لے جاؤ، وہ آیت لے جاؤ، لیکن جب بات آئی آیت گبرا کی کہ میرے حبیب اب بھیجوں گا نہیں، یہ آیت گبرا ہے، آگے لے جانا ہوگا، ایسے سناٹے میں سنیں گے آپ؟ اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ آگے لے جائیں۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ نبی گئے اور چلے آئے۔ میں آپ کا مہمان آیا ہوں تو سامان ضیافت میں کچھ تو پیش کریں گے نا، ظاہر ہے ایک آدھ چائے بسکٹ کچھ تو چلے گا، حالانکہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ نبی گئے اور چلے آئے۔ عجب میں کیا کہوں، در اہل بیت سے ہٹ گئے تو کچھ سمجھ نہیں آ سکتا۔ میں پوچھتا ہوں کہ بھائی اللہ نے اپنی آیتوں میں سے کچھ آیتیں دکھانے کو بلایا، وہ آیتیں کیا ہیں؟ کہ آپ کو پتہ نہیں، جنت دیکھنے کو بلایا تھا، حور و غلمہ دیکھنے کو بلایا تھا، فرشتوں دیکھنے کو بلایا تھا، کیسی غیر معقول بات ہے۔ یہ امام باڑہ فرض کیجئے تعمیر ہوا، میرے سامنے اینٹیں آئیں، مثال دے رہا ہوں، میرے سامنے سیمنٹ کے گڈھے گرے، میرے سامنے راج مستری بلائے گئے، ایک ایک اینٹ میرے سامنے رکھی گئی، ذرا دل لگائیں، رنگ روغن در دروازہ سب کچھ میرے سامنے، پورا آدھا خانہ میرے سامنے سجا۔ اب جو بانی تھے وہ آئے کہنے مولانا آئیے ذرا امام باڑہ دیکھ لیجئے۔ میں نے کہا مجھے دیکھنا کیا، سب کچھ تو میرے سامنے بنا ہے۔ تو اللہ جو ہے نبی کو جنت دکھانے کو بلا رہے، ارے وہ کیا ہے جو نبی کے سامنے نہیں بنا؟ جنت ہو، کوثر ہو، حوریں ہو، غلمہ ہو، تلاش کرو کہ وہ کیا چیز ہے جس کی خاطر نبی کو یہ سفر معراج طولانی سفر ایک رات میں تمام ہو گیا، وہ جانا پڑا۔ تو پھر اللہ نے بلایا تو سامان ضیافت میں کیا پیش کیا؟ تھک گئے آپ؟ میں تو تھکا نہیں، اور مجھے تو ٹائم دیا ہوا ہے 12:30 تک کا، 12:30 کے اندر بھی ختم کر سکتا ہوں، شرط یہ کہ ساتھ دیجیے گا، میں نہیں چاہتا کہ اذان سے ٹکراؤ ہو مجلس کا۔ معراج کی شب، معراج کی رات اللہ کی طرف سے ایک سیب نبی کی خدمت میں پیش کیا گیا، حکم دیا گیا کہ میرے حبیب سے کہہ دو سارا نہیں کھانا ہے، آدھا کھانا ہے۔ اب یہاں سے بھی سمجھیں آپ، آدھا سیب میرے حبیب نوٹ فرمائیں گے اور ان سے کہہ دو آدھا سیب بچا کے لے جائیں اور اپنے دست رحمت سے خطیبہ خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت میں پیش کریں۔ بڑے سناٹے میں، اور میں سوچ کے آتا میں لکھنؤ جا رہا ہوں، مجھے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ آدھا سیب نبی نے نوش کیا اور آدھا سیب جناب خدیجہ کو لا کے دیا گیا، لیکن وہ تو نبی بعد میں واپس آئے نا۔ جب آدھا سیب نبی نے نوش کر لیا تو جبریل کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ کہ جبریل مسکرانے کا سبب کہ یا رسول اللہ پردہ سیب میں نور زہرہ آپ کو دیا گیا ہے، پردہ سیب میں ارے جس کا بے حجاب نہ ہو، پردہ سیب میں نور زہرہ دیا گیا ہے، آپ کو نور زہرہ مبارک ہو۔ اور اب سنیں، دنیا کا دستور ہے، دنیا کا ہر باپ اپنے بچوں کو چومتا ہے، کیا کہا میں نے؟ لیکن نبی کی سیرت طیبہ پڑھیے تو آپ کو ملے گا کہ آپ اپنی بیٹی کو اکثر اوقات سونگھا کرتے تھے۔ کسی نے سوال کر دیا اللہ کے رسول
دنیا کے ماں باپ تو اپنے بچوں کو چومتے ہیں، آپ زہرا کو سونگھتے کیوں ہیں؟ کہ تمہیں کیا پتا میں کیا سونگھتا ہوں؟ کیا کہا میں نے؟ مجھے شب معراج ایک سیب جنت دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا نور زہرا مبارک ہو، جب اس سیب کی خوشبو کی یاد مجھے ستاتی ہے تو میں فاطمہ کو سونگھ لیا کرتا ہوں۔ نہیں ابھی تو انشاءاللہ سب بولیں گے، باجماعت بولیں گے۔ اب یہاں سے بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ بتائیے کیا فرشتے کھانا کھاتے ہیں؟ کھاتے ہیں کیا؟ جبریل، میکائیل، کوئی فرشتہ نام لیجئے، ہماری طرح روٹی، بریانی، لولی پاپ، چکن چلی کچھ کھاتے ہیں کیا؟ نہیں کھاتے نا۔ ایک بار آ گئے تھے جبریل اور میکائیل جناب ابراہیم کے دروازے پر، فرشتوں کی آمد رفت تو ہوتی تھی انبیاء کے یہاں، آ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم ایسے مہمان نواز تھے کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، 3 دن بھوکے رہ جانا تو گوارا کرتے تھے، ڈھونڈتے پھرتے تھے کوئی مل جائے مہمان تو ساتھ میں، ایسے مہمان نواز تھے۔ ایک دن آ گئے جبریل، میکائیل کہنے بھائی جبریل ایسا ہے کھانا تیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ انبیاء بے معرفت ہوتے ہیں، وہ ان فلسفوں کو نہیں جانتے، لیکن یہ اسباب ظاہر کے تحت یہ باتیں ایسے نہ ہوں تو ہم تک باتیں کیسے سمجھتی، ہم کیسے سیکھتے کہ ملک کسے کہتے ہیں۔ کہا بھائی جبریل آ جاؤ کھانا تیار ہے، پہلے کھانا کھا لیں پھر بات ہوگی۔ کہنا اللہ کے خلیل ہم تو فرشتے لوگ ہیں، ہم ملک ہیں، ہم یہ دنیاوی کھانا ہونا نہیں کھاتے، مادیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ تو کیا بھوکے رہتے ہو؟ کہ نہیں ہماری بھی غذا ہے۔ کہ وہ غذا کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت۔ کیسے مجلس سن رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت ہماری غذا ہے، یہ روٹی ووٹی ہم لوگ نہیں کھاتے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جبریل، اپنے ہدف پر ڈٹے رہنا، تم نے کہہ دیا روٹی ووٹی نہیں کھاتے تو کسی دہلیز پہ روٹی مانگنے آنا جانا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مگر یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ایک دن نہیں، متواتر 3 دن تک اور بالکل ایک ہی ٹائم پر۔ لوگ کہتے ہیں ارے صاحب آپ لوگ مبالغہ کرتے ہیں، کوئی عام سائل ہوگا وہ تو آتے ہی رہتے تھے۔ میں کہتا ہوں بالکل غلط۔ وہ جو روٹیاں مانگنے آنے والا ہے، کبھی یتیم بن کے، کبھی مسکین بن کے، اسیر بن کے، وہ عام سائل نہیں ہے۔ آپ کہیں گے دلیل، تو سنیے دلیل۔ کیا آپ کے دروازے پہ جو بھی سائل آتا ہے اس کا ایک ٹائم معین ہے؟ کیا اتنے بج کے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پہ؟ ذرا بولتے رہیں، مجھے بھی بولنے میں آسانی ہوگی۔ 7:30 بجے کوئی روز آئے گا آپ کے یہاں؟ بھائی 2-4 منٹ پہلے آ جائے گا، گھنٹے آدھ گھنٹے بعد میں آ جائے گا۔ سائل تو آپ کے یہاں بھی آتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اگر مانگنے والا، روٹی کا سوال کرنے والا ادھر کا ہوتا تو کسی دن تو ٹائم میں تھوڑا فرق ہو جاتا۔ کیا میں ہذیان بک رہا ہوں؟ فضائل اہل بیت بیان کر رہا ہوں۔ ٹائم میں تھوڑا سا تو فرق ہو جاتا۔ بھائی ایک دن آیا تھا 7 بجے، اگلے دن آتا 8 بجے، اس سے اگلے دن آ جاتا 5:30 بجے، لیکن خاص اسی ٹائم پہ آنا جب آل محمد کے ہاتھ میں افطار کا لقمہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہم لکا سمتو، ادھر آواز آئی آل محمد میں مسکین ہوں۔ انہوں نے کہا اللہم لکا سمتو آل محمد میں یتیم ہوں، اللہم لکا سمتو آل محمد میں اسیر ہوں۔ ٹھیک عین اسی ٹائم پہ روزانہ آنا، 1 سیکنڈ کا فرق نہ ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ آنے والا آل محمد کے افطار کے وقت سے اچھی طرح واقف ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر اسی ٹائم پر۔ اور وہ اپنے آگے کی روٹیاں دے رہے، تو میں کہتا ہوں جبریل اب وہی وارث قرآن سے قرآن سیکھیں گے تب یہ باتیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ آنے والا کون ہے؟ ملک ہے، فرشتہ ہے۔ جبریل تم تو کہہ چکے کہ ہماری غذا یہ نہیں ہے، ہماری غذا تو عبادت ہے، تو یہ روٹیاں کیوں لے جا رہے ہو؟ جب تم کھاتے نہیں تو کیوں مانگ رہے ہو روٹیاں؟ کہ میں تھوڑی مانگ رہا ہوں،
کوئی منگوا رہا ہے۔ ارے کون منگوا رہا ہے؟ کہ اللہ نے مانگنے کو بھیجا ہے، تو اللہ بھی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ دیکھیے الجھ رہی ہے نواز، تو پر جب تم نہیں کھاتے پیتے، اللہ نہیں کھاتا پیتا، تو یہ کہے کی کوشش ہو رہی روٹیاں کہاں جائیں گی، کیوں جائیں گی؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے سیب جنت کے شکل میں نور زہرا نبی کے حوالے کر دیا گیا ہے؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اے جبریل جاؤ، جب سے وہ سیب نبی کو دیا گیا ہے جنت بوئے فاطمہ سے خالی ہو گئی ہے، لہذا سیدہ کے ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹیاں لاؤ تاکہ دوبارہ جنت بوئے زہرا سے بسا دی جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب آپ دیکھیں بات کو سمیٹوں، بڑی عظیم شخصیتیں، بڑی قداور شخصیتیں۔ کہیں آپ نے دیکھا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کو کھڑا ہوتا؟ ہر باپ کو اپنی بیٹی بہت عزیز ہوتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ بیٹے ماں سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں اور بیٹیاں باپ سے زیادہ مانوس ہوتی ہیں، یہ بات طے ہے۔ تو ٹھیک ہے، بیٹی ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، کلیجے سے لگا لیا، یہی تو کر سکتے ہیں نا، کوئی تحفہ لائے اس کے ہاتھ میں دے دیا، لیکن تعظیم کو کھڑے ہونا، بس شاید یہ میری آخری بات ہے۔ کیا وجہ تھی؟ پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کی تعظیم کو پورے قد سے کھڑے ہو جاتے تھے، اور آپ تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے گا بھائی کہ خالی کھڑے نہیں ہوتے تھے، جب تک اپنی جگہ بٹھا نہیں لیتے تھے سیدہ کو خود نہیں بیٹھتے تھے۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ تلاش کرنا چاہیے۔ فاطمہ زہرا رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، مگر ہاں ملکہ عصمت ضرور ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ لہٰذا کیوں احترام کو فرض کرا دیا گیا؟ آپ جانتے ہیں نبی کا جب کوئی قول اپنا نہیں ہوتا تو عمل کوئی اپنا عمل ہوگا کیا؟ سوئیے گا نہیں، آخری بات ہے یہ۔ جب نبی کچھ کہتا نہیں ہے بغیر وحی الہی کے تو نبی کچھ کر سکتا ہے کیا؟ اس کے اندر نبی کا نہ قول اپنا ہوتا ہے نہ فعل اپنا ہوتا ہے۔ یہ فعل اگر ہے تو حکم ربانی کے تحت ہے، یعنی حکم رب ہے کہ جب بھی فاطمہ تعظیم کو کھڑے ہو۔ معبود یہ اصول کیوں بنا دیا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں؟ ہم نے فاطمہ زہرا کو مرکز عصمت بنا کے بھیجا ہے، اور عصمت کیا ہے؟ عصمت کو ہم نے لازمہ نبوت بھی قرار دیا ہے اور لازمہ امامت بھی قرار دیا ہے۔ تھک گیا آپ تو میں کیسے جملہ دوں گا؟ عصمت یعنی لفظ بدل دوں تاکہ سب لوگ سمجھیں جلدی سے کہ دیکھو میرا اصول پہچانو، میں نے نبوت کو محتاج عصمت بنایا ہے، عصمت کو محتاج نبوت نہیں بنایا ہے۔ میں نے امامت کو محتاج عصمت بنایا ہے لیکن عصمت کو محتاج امامت نہیں بنایا ہے۔ اگر نہیں پہنچی بات تو پھر آسان کرتا ہوں۔ ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ معصوم ہو، ہر معصوم کے لیے ضروری نہیں کہ نبی بھی ہو۔ ہر امام کے لیے ضروری ہے کہ معصوم ہو، ہر معصوم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ امام بھی ہو۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، تو کون کس کا محتاج ہوا؟ اللہ نے نبوت کو بھی محتاج عصمت بنایا، امامت کو بھی محتاج عصمت بنایا۔ اب عصمت کیا ہے؟ عصمت اللہ کا ایک لطف خفی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ عصمت اس کے لطف خفی کو کہتے ہیں جس کے ظرف میں صلاحیت دیکھتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اب جب نبوت امامت دونوں ہی محتاج عصمت ہیں تو دونوں پر احترام عصمت فرض ہوا یا نہیں ہوا؟ بولیے نا، ہوا نا؟ توجہ فرمائیں آپ۔ کیوں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے ہم نے عصمت کو لازمہ نبوت امامت قرار دیا، لہذا نبوت کو بھی احترام کرنا ہوگا، امامت کو بھی احترام کرنا ہوگا۔ بات شاید میں اپنی پہنچا نہیں پا رہا ہوں۔ یا اللہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ فاطمہ زہرا کو ہم نے مرکز، چکے ایک معنوی چیز ہے عصمت، اس کا احترام فرض ہے، لہذا کوئی مرکز احترام بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کا احترام آپ پہ فرض ہے نا۔ اللہ نے کہا کہ ہم اپنے احترام کا ایک مرکز خانہ کعبہ کی شکل میں بنا دیتے ہیں، تم اس کا احترام کرنا، ہم سمجھیں گے احترام ہو گیا ہمارا۔ اسی طرح اللہ نے کہا عصمت کا احترام فرض ہے، اب مرکز احترام فاطمہ کو قرار دیا۔
شاید آپ میری بات سے متفق نہیں ہیں لیکن ابھی متفق ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فاطمہ زہرا کو کبھی سائیڈ میں کھڑا نہیں رکھا. جب رکھا مرکز میں رکھا، سینٹر میں رکھا، بیچ میں رکھا. ابھی بھی کچھ لوگ نہیں بولے اور نہیں بولنے کی قسم کھائے تو قسم توڑوائے دے رہا ہوں. ان علماء کو نہ دیکھا کریں کہ یہ چپ ہے. ان کا چپ رہنا میرے لیے حجت ہے، اس لیے کہ غلط پڑھوں گا تو ٹوکنا واجب ہو جائے گا. لہذا مجلس جو عوام کے لیے ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میری آخری بات ہے اسے لے لیجئے اور زحمت تمام کرتا ہوں. اللہ نے کہا فاطمہ مرکز عصمت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سیدہ کو کبھی سائیڈ میں کھڑا نہیں رکھا، ہمیشہ سینٹر میں رکھا، مرکز میں رکھا، توجہ ہے نا، بیچ میں رکھا. محور ہیں فاطمہ زہرا نبوتوں اور عصمتوں اور امامتوں کے لیے. اب اس کی 2 دلیلیں 3 دلیلیں چھوڑی چھوڑی دیتا ہوں میں. آپ دیکھیں میرے گھر والوں کا تعارف کس کے ذریعے ہوگا؟ اگر میں گھر کا بزرگ ہوں تو میرے ذریعے تعارف ہوگا نا. یہ مولانا صاحب کے بیٹے ہیں، مولانا صاحب کے بھانجے ہیں، مولانا صاحب کے بھتیجے ہیں، یہی تو تعارف ہوگا. لیکن یہاں تعارف کا انداز بدل گیا یا نہیں؟ یا رب ومن تحت القصا، یا اللہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں؟ بتاؤ اللہ نے کس کا نام لیا؟ کہ ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے اور ان کے باپ ہیں اور ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں. آپ نے غور کیا کہاں ہے فاطمہ؟ یعنی اللہ نے طہارت کی بات آئی تو فاطمہ کو مرکز طہارت بتایا، بنا دیا. اور میں ایک سوال کروں گا، یا اللہ سب سے بزرگ ترین شخصیت اس بزم طہارت میں تیرے حبیب کی ہے، تیرے رسول کی ہے، تعارف کرانا ہے تو ان کے ذریعے کرا دے. کیا مجھے دنیا کو دھوکے میں نہیں رکھنا ہے؟ مجھے یہی تو مسئلہ حل کرنا ہے کہ آج یہ معاملہ طہارت کا ہے. آج جو بات ہو رہی ہے وہ فاطمہ کے رشتہ داروں کی ہو رہی ہے، نبی کے رشتہ داروں کی نہیں ہو رہی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. فاطمہ کے رشتہ دار، سیدہ کے رشتہ دار، اہل علم میرے سامنے بیٹھے ہوئے. بات آئی اجر رسالت کی تو اللہ نے مودت کو اجر رسالت قرار دیا. لیکن مودت مانگی تو کس کے نام پہ؟ کس کے نام پہ مجھے بتائیے. ماشاءاللہ میری خوش قسمتی علماء کرام تشریف فرمائے، اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو کچھ تو ان سے پوچھ لیجئے گا. وہ شمشاد احمد آیا تھا، اس نے صحیح پڑھا یا غلط پڑھا، بات تو آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے گی. میں نے کہا نا کہ قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے. اس میں کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قربہ ہے جس کا مصدر ہے القربۃ والقرابۃ، قریب ہونا، نزدیک ہونا. اب اسی سے سارے اسم فاعل یہ وغیرہ سب فعل سب بنے ہیں. تو آپ دیکھیں اس میں کیا ہے، چونکہ ٹائم کھنچ رہا ہے اس لیے جلدی سمیٹ دوں. قریب یعنی نزدیک، اقربا یعنی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، اور مقربین، یہ سب ایک ہی مادے سے ہے. کہاں تک لفظیں جڑاؤں، ٹائم آپ کا برباد نہ ہو جائے. اسی سے بنا ہے اقرب. قریب یعنی نزدیک، اقرب یعنی بہت زیادہ نزدیک، سب سے زیادہ نزدیک. عین والا اقرب نہیں، وہ تو بہت ڈینجر ہوتا ہے، اللہ بچائے. میں الف والا اقرب. توجہ، اقرب یعنی وہ مرد جو رشتے کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہو. یہ ہے مذکر کے لیے. اب اسی کو لے جائیے مؤنث میں تو کیا ہوگا؟ قربا. آیت تو پڑھ دی میں نے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. فِي الْقُرْبَى اقرب یعنی وہ مرد. ترجمہ بھی بتانا پڑے گا، وہ تو ازبر ہے آپ کو. میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو قربہ سے محبت اور مودت سے پیش آؤ. قربہ میں نے ترجمہ نہیں کیا چونکہ اسی میں بات آ رہی ہے. اب اس کو مذکر میں لے جائیں تو اقرب، جیسے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اقرب کی جمع ہے. تو اقرب یعنی وہ مرد جو رشتے کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریبی ہو، اور قربہ یعنی وہ عورت جو رشتے کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اجر رسالت ادا کرنا ہے
تو قربا سے محبت اور محبت کے ساتھ پیش آنا. قربا یعنی وہ عورت، کیا کوئی منطق فلسفہ استعمال کرنا پڑے گا؟ دو چار والی بات، وہ عورت جو رشتے کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریبی ہو. تمام عالم اسلام سے میرا سوال ہے، کیا فاطمہ کے علاوہ کوئی اور عورت ہے جو نبی سے سب سے زیادہ قریب ہو؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مرکز طہارت فاطمہ، مرکز مودت فاطمہ. اب اس کی تصویر بھی دیکھ لیجیے. یہ تو مہینہ ایسا ہے کہ بہت سارے اس میں تقاضے ہیں، تو بس ہلکا سا اشارہ. جس ترتیب سے آئے مباہلہ نازل ہوئی، اسی ترتیب سے نبی نے کارواں مرتب کیا. اب یہ بتانے کی ضرورت ہے آگے کسے رکھا پیچھے کسے. جو آیت کے تقاضے تھے اسی حساب نے آپ نے کارواں مرتب کیا. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. ارے پرانی یاد تازہ کر دوں کیا؟ کہیں تو بادشاہ کھلے اٹھے، فضائل اہل بیت بیان ہو رہے ہیں. اردو زبان میں ایک الگ ہی کیف ہے، اور بہرحال زمین کھا گئی اسماء کیسے کیسے بزرگوں کی یاد آتی ہے. ہم لوگوں کو کبھی ان بزرگ ہستیوں کے مقابلے پر نہ لائیے گا. یہ آپ کی مجبوری ہے کہ ہم جیسوں کو ممبر پہ بٹھاتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ جب وضو کو پانی نہیں ملتا ہے تو تیمم کو مٹی استعمال ہوتی ہے، ورنہ بڑے بڑے چوٹی کے علماء گزر گئے، ان کی یادیں آتی ہیں. علامہ ابن حزم صاحب نونہروی اس موقع پہ جب آئے مباہلہ پڑھتے تھے تو بڑے اردو لب و لہجے میں، بس ان کا ایک مزاج تھا، پورے مجمع میں تازگی آ جاتی تھی. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. آیت کے تیور بتا رہے ہیں، آل محمد کے مقابلے پہ ابنانا. صلوات پڑھے محمد آل، ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد. گزر گیا، خدا ان لوگوں کے درجات بلند فرمائے. کیا کیا جملے دیتے تھے، 1 منٹ کو مجمع بور نہیں ہوتا تھا. یہ ہم لوگوں کی خطابت کا کمال تھا. میں بھی آخری منزل پہ آ گیا ہوں، تو آپ دیکھیں جس ترتیب سے آیت اتری اسی ترتیب سے کارواں مرتب ہوا. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. گود میں امام حسین، انگلی پکڑے ہوئے امام حسن، آگے آگے رسول چل رہے ہیں. اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. نبی نے ٹھیک اپنے پیچھے اپنی بیٹی فاطمہ کو رکھا، نساء کا مصداق بنا کے. مباہلہ نہیں پڑھنا مجھے. اور آخر میں ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تو سب سے پیچھے مولا علی کو رکھ دیا. آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل آپ کو تو جیسے سانپ سونگ گیا. کیوں سونگ گیا سانپ؟ کیوں سناٹا ہو جاتا ہے؟ ارے میرے مولا کو سب سے پیچھے رکھ دیا. اب میرا بھی سوال ہے کہ اللہ تو قادر مطلق ہے، تو مالک ہے، مختار ہے، جس کو جہاں چاہے رکھے. لیکن مباہلے کے میدان میں عجیب سا لگ رہا ہے. جس علی کو تو نے ہر میدان میں آگے رکھا، اب تو بولے آپ، خیبر میں آگے، خندق میں آگے، احد میں آگے، بدر میں آگے، حنین میں آگے، جس علی کو تو نے ہر میدان میں آگے رکھا، مباہلے کے میدان میں علی کو سب سے پیچھے رکھ دیا. یا اللہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا؟ کیا سمجھنے کی کوشش کرو. ہر میدان میں مجھے علی کو پہچانوانا تھا، مباہلے کے میدان میں فاطمہ کو پہچانوانا ہے. اس لیے میں نے فاطمہ کو درمیان میں رکھا، بیچ میں رکھا، آگے آگے نبوت کو رکھا، پیچھے امامت کو رکھا، تاکہ دنیا اچھی طرح سمجھ لے فاطمہ زہرا نام ہے سلسلہ عصمت کی اس درمیانی کڑی کا، جس کا ایک سرا نبوت سے ملتا ہے، دوسرا سرا امامت سے ملتا ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. جن عظمتوں کی ملکہ کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے، کہاں میں، کہاں میرے الفاظ، کہاں میری ٹوٹی پھوٹی تقریر. ہم کیا سمجھ سکتے ہیں فاطمہ زہرا کے اس میں، جو مرکز طہارت بھی ہے، مرکز عصمت بھی ہے، مرکز مودت بھی ہے، جس کی مودت کو اللہ نے اجر رسالت قرار دیا تھا. 1 منٹ مجھے وقت دے دیں تو میں قیامت کی بات کہنے جا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں اسلام آتنکواد کا مذہب ہے، دہشت گردی کا مذہب ہے. یہیں پہ آنا چاہوں گا 1 یا 1.5 منٹ بس. تو میں کہوں گا، پھر کہوں گا کہ قرآن پڑھیے بھی اور سمجھیے بھی.
بعثت پیغمبر اسلام سے پہلے عرب کا معاشرہ کیا تھا؟ ماحول کیا تھا؟ بیٹیوں کو مار کے نہیں دفن کرتے تھے، زندہ دفنا دیتے تھے۔ بیٹیوں کا وجود اپنے لیے اس دور کا معاشرہ باعث ننگ و عار سمجھتا تھا، ٹھیک ہے، بیٹیاں دفن ہوتی تھیں، کہتے ہیں تو یہ آتنکواد کا مذہب ہے، دہشت گردی کا مذہب ہے۔ ارے وہ دین جو اللہ کے بھیجا ہوا ہے وہ آتنکواد کا مذہب ہو سکتا ہے؟ آپ تھوڑا بیٹھیں تو صحیح، آپ تو چند گنڈوں اور بدماشوں کو کیریکٹر کو اسلام سمجھ بیٹھے۔ آپ تھوڑا ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے قرآن پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام مہربانیوں کا مذہب ہے، درد کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، اسلام جو ہے پیار کا مذہب ہے۔ اسلام میں مسلم تو مسلم، غیر مسلم کے حقوق بھی محفوظ ہیں، خالی انسانوں کے نہیں، حیوانوں اور جانوروں تک کے حق میں جو ہے محفوظ ہیں اسلام کے اندر۔ آپ پہلے پڑھیں۔ اور ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے، اسلام ظلم کا مذہب نہیں ہے، بربریت کا مذہب نہیں ہے، دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، آتنکواد کا مذہب نہیں ہے، قتل و غارت گری کا مذہب نہیں ہے، اسلام کسی کو اجاڑنے کا مذہب نہیں ہے۔ یہ بتائیے کہ وہ جو بیٹیاں دفن کرنے والے لوگ تھے ان کا دھرم کیا تھا، ان کا مذہب کیا تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم آپ کو ڈوب کے سن رہے تھے، اتنا بھی ڈوب کے نہ سنیے کہ میں ہی ڈوب جاؤں، میں بہت قیامت کی بات لانے جا رہا ہوں۔ ان کا مذہب کیا تھا؟ کیا مسلمان تھے وہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے؟ ارے ابھی تو نبی نے اسلام کا اعلان بھی نہیں کیا ہے نا۔ تو بعثت پیغمبر سے پہلے کن کن مذہب کے لوگ تھے آپ دیکھ جائیں، کیوں مجھے زیادہ بولواتے ہیں؟ وہ مشرکین تھے، کافرین تھے، جو اپنی ہی لخت دل کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو، اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اب میرا سوال ہے، آپ بھی یہ سوال جہاں جائیں وہاں رکھیں، کیا وہ دیکھیں قرآن میں کہ مشرکین کی بیٹیاں دفن ہو رہی تھیں، اللہ خوش ہوا یا ناراض ہوا؟ کیسے ہے، کیسے سن رہے ہیں میرے بھائی؟ توجہ دیں آپ۔ اللہ اگر خوش ہوا تو اسلام آتنکواد کا مذہب ہے، ظلم کا مذہب ہے، بربریت کا مذہب ہے، کیونکہ مشرکین کی بیٹیاں دفن ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر اللہ غضبناک ہو گیا، ناراض ہو گیا اور غیظ و غضب کے عالم میں اس نے آیت اتار دی تو سمجھ لو کہ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کے بچے بھی بے گناہ مارے جائیں۔ اس درد دل کو آپ محسوس کریں۔ تمام مشرکین کافرین اپنی بچیوں کو دفن کر رہے ہیں، اور غضبناک کون ہو رہا ہے؟ اللہ غضبناک ہو رہا ہے۔ الموعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، روز قیامت ان بچیوں سے سوال کیا جائے گا جن کو زندہ درگور کیا گیا، بلا جرم و خطا کے دفن کر دیا گیا، ان سے سوال ہوگا، ان مقتولہ بچیوں سے سوال ہوگا کہ بتاؤ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ اب بھی سناٹا ہے میرے دوستو۔ دنیا کی ہر عدالت میں سوال قاتل سے ہوتا ہے، مقتول سے نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی عدالت میں سوال قاتل سے نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا مقتول سے پوچھا جائے گا، ان بچیوں سے پوچھا جائے گا جنہیں زندہ دفنا دیا گیا کہ بتاؤ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ آپ نے کبھی غور کیا کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام آتنکواد کا مذہب ہے؟ بیٹیاں قتل ہوئی کافرین و مشرکین کی جو نان مسلم تھے، اور اللہ غضبناک، اور اتنا غضبناک ہوا کہ وہ قاتلوں سے سوال نہیں کر رہا ہے، مقتول سے پوچھ رہا ہے۔ یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یاد رکھو بے گناہوں کا قاتل اللہ کی نظر میں اتنا بدترین ہے کہ اللہ اسے لائق کلام بھی نہیں سمجھتا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اللہ بات بھی نہیں کر رہا ہے، اللہ ان سے کلام بھی کرنا پسند نہیں کر رہا ہے۔ جنہوں نے مشرکین کی بچیوں کو مار ڈالا وہ تو اتنے بدترین کہ اللہ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اور جنہوں نے سید المرسلین کی بیٹی کو مار دیا کیا ان سے اللہ بات کرنا پسند کرے؟ کون تھی جناب فاطمہ زہرا، سید المرسلین کی بیٹی؟ ابھی مرثیے میں آپ نے سب کو سنا ہے،
ایسی عظیم المرتبت بیٹی کو، سید المرسلین کی بیٹی کو مار ڈالنے کے بعد جنت کا انتظار، حیرت ہے، حیرت ہے۔ لوگ عقل کے ناخن کیوں نہیں پکڑتے، کیوں نہیں سوچتے کیا کیا تھا جناب فاطمہ زہرا نے؟ صدا مدد کی ہے، غریب پروری، یتیم پروری اس گھرانے کا شیوا رہا ہے۔ آپ سوچیں کس نوبت کو لوگوں نے زہرا کو پہنچا دیا۔ ایک دن کا فاقہ برداشت نہیں ہوتا۔ عاشور کے دن آپ تجربہ کرتے ہیں نا، شام ہوتے ہوتے کیا عالم ہوتا، اور یہاں 3 دن کے فاقے، 3 دن تک فاقوں پر فاقے۔ کیا بیتی ہوگی فاطمہ پر، چھوٹے چھوٹے بچے اور فاقوں سے سو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان فاقوں کا ذمہ دار کون ہے؟ ان فاقوں کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جنہوں نے فاطمہ زہرا کا حق غصب کر لیا، ورنہ اس طرح کے فاقے نہ ہوتے۔ اب دیکھیے میرا مطالعہ بہت محدود ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں وہی پڑھوں جو کتاب میں دیکھ کے آیا ہوں، لیکن اگر کوئی مستند معتبر عالم دین کچھ بیان کرتا ہے تو اس کا بیان بھی میرے لیے سند ہے، اس لیے میں اس کے حوالے سے پڑھ دیا کرتا ہوں۔ کیا قیامت گزر گئی آل محمد پر بعد وفات پیغمبر۔ علامہ امینی تحریر فرماتے ہیں کہ مولا علی ایک روز گھر میں تشریف لائے، چہرہ اترا ہوا ہے، آگے سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ فاطمہ زہرا آئی، آنے کے بعد کہتی ہے علی میں نے سنا ہے مدینے والوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ علی کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ زہرا اگر اتنا ہی ہوتا تو بہت تھا، اب تو عالم یہ کہ میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس وقت سیدہ کے دل پہ کیا گزر گئی، جب تاریخیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ ایک مرتبہ فاطمہ زہرا آواز دیتی ہے میرے لال حسن میرے پاس آ جاؤ، حسین تم بھی آ جاؤ، زینب بیٹی تم بھی آ جاؤ، ام کلثوم تم بھی آ جاؤ۔ اب میں ایک دعا کرنے جا رہی ہوں، تم ذرا آمین کہہ دینا۔ سیدہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اب اس دنیا سے مجھے اٹھا لے، اس لیے کہ جس دنیا میں علی جیسے امام کو جواب سلام نہ دیا جائے اس دنیا میں میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت کے۔ اللہ اکبر۔ کیا قیامتیں گزر گئی۔ ایام فاطمی میں ایرانی ڈش لگا رکھے تو فارسی زبان میں مجلسیں آتی ہیں تو ثواباً ہم بھی کبھی کبھی بیٹھ جاتے تو سننے کے لیے۔ میں نے ٹیلی ویژن پہ ایک ایرانی عالم دین بڑے عاقل اللہ تھے، کوئی بزرگ تھے، ان کا مجلس عارض مصائب پہ تھے وہ، میں اسے دہرانا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کے لیے بہت ہے۔ پہلے ہی کیفیت بتا دوں، اس روایت کو سننے کے بعد آپ سمجھیں میرے گھر میں دیر تک گریہ ہوتا رہا، میرے بچے بھی سسکیاں لے لے کے روتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مدینے میں عاشق اہل بیت تھا، بے پناہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اسے پتا تھا کہ آئے دن آل محمد کے گھر میں فاقوں پہ فاقے ہوتے، لیکن خود بھی غریب تھا، کچھ مدد نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس صدمے میں رہتا تھا کاش میں کسی لائق ہوتا تو میں ہی کچھ مدد کرتا، جا کے زہرا کے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتا۔ اب وہ بیان کرتے بہت گریہ تھا، جو مجلس میں بھی تھا، خود گھر میں میرے ایک مجلس کا ماحول پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایک دن مدینے سے باہر چلا گیا، اب وہ اگلے دن یا تیسرے دن جب واپس آیا یا چند گھنٹے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا محلے بنو ہاشم سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یہ دھواں جو ہے ہماری شہزادی کے آنگن سے اٹھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہو سکتا آج مولا علی اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان لائے ہیں، ہماری شہزادی نے آج چولہا روشن کیا ہے، بچوں کے لیے کھانا پکا رہی ہے۔ وہ فرد مسرت سے دوڑا ہوا خوشی خوشی محلہ بنو ہاشم میں آیا، کیا دیکھا کہ دھواں چولہے سے نہیں اٹھ رہا ہے، سیدہ کے دروازے سے اٹھ رہا، فاطمہ کا دروازہ جلایا جا رہا۔ ارے ظالموں، ارے جس دیوڑی پر فرشتے سلام کو آتے اس میں آگ لگا دی۔ اچانک اس نے دیکھا جلتا ہوا دروازہ گرا اور ایک مرتبہ ایک چیخ کی آواز آئی، یا فضہ خزینی، اے فضہ ارے جلدی میری
مدد کو آ، میری پسلیاں ٹوٹ گئی، میرا محسن شکم میں شہید ہو گیا۔ سعالب الذین ظلموا ای منقلب الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار آواز تاجی محمد و آل محمد علیہ السلام کا دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات آباد ان سب کی جان مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بہرحال میں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کا قرض ادا فرما، جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، جو بے عمل انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو مشتاق حج و زیارات انہیں جو زیارات سے مشرف فرما، جو بیمار انہیں شفا کامل و صحت عاجلہ عطا فرما، ہمارے درمیان سے جو مومنین و مومنات گزر چکے ان کی مغفرت فرما، ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرما، کثیر گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، ہماری مسجد و امام باڑوں اور مدرسوں کو آباد رکھ، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں کو سلامت رکھ، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام جہاں کہیں بھی ان سب کو نیست و نابود فرما، تمام مزارات مشرفہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے جانشان میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو سلام کیا۔